أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، میں یہاں متعدد بار آ چکا ہوں، رہ چکا ہوں، بیان بھی ہوا ہو کہ الحمدللہ اتنے حضرات نہیں رہتے تھے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات تعریف بڑھ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاحیت عطا فرمائے. پیاسے بن کے آپ حضرات آئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاحیت دیے کہ آپ حضرات میں پیاس بجھا سکوں. اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے. ہم کو دیکھتے ہی ایک بات یاد ہے، پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو اجتماع ہو جاتا ہے یہ نادر ہے، کسی دنیا میں کہیں بھی نہیں جمع ہوتا. حرم میں جمع ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے، کچھ لوگ سن بھی لیتے ہیں، مان لو دوسری بات ہے. ہمارا لڑکا ان سے بڑے ہیں باہر میں کہ ابا ہندوستان میں جو مسلمانوں کا تعلق دین سے ہے وہ اس بنا پر کہ علماء سے ان کا تعلق ہے، جس کا ذریعہ خاص وعظ و نصیحت مجالس ہے. کہا عرب میں دوسرے ملکوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. وہ رہتا ہی 10-20 سال کب سے رہتا ہے. کہا یہاں بہت کمی ہے، کسی عالم کے پاس 2-4 آدمی بھی جمع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. یہاں یہ ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، کچھ تو اثر ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں جلسہ ہوتا تھا، سینکڑوں سال سے ہوتا ہے. کسی نے کہا بھائی اب تو مسئلہ مسائل کیا اس وقت بند ہو گیا ہے. تو اسی جلسے کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت سے مسائل معلوم ہو جاتے تھے. مولانا ابو الفضل صاحب جاتے تھے، مولانا محمد قاسم صاحب، قاری طیب صاحب، مولانا علی صاحب، میں خود گیا رہتا تھا. چلتے چلاتے بہت سی باتیں اعتقادی بھی معلوم ہو جاتی تھی، اور مسئلے مسائل نماز روزہ کی بھی بات معلوم ہوتی تھی. ایک صاحب کہہ رہے تھے جب سے 2-4 سال سے بند ہے یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. بہرحال وہ جلسہ بہت کامیاب رہا، مفید رہا. اس کے جو منتظم تھے ان سے میرے ذریعے سے حضرت نے کہلوایا کہ جا کے کہہ دو کہ اصل کام تو آپ لوگوں نے کیا ہے. دیکھیے یہ انصاف کی بات ہے، جبکہ وہ شیخ وقت تھے، وہ کہتے سب سے کام زیادہ مجھ سے ہوا نا. فرمایا ہے کہ اصل کام تو آپ لوگ سے ہوا ہے کہ کی زمین کو آپ لوگوں نے ہموار کر دیا تھا. میرا کام تو صرف بیج ڈالنا تھا جلسوں کی وجہ سے. اتنے بڑے علماء جب آتے تھے، آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہو کہ الہ آباد بدعتیوں کا مرکز رہ چکا ہے. الحمدللہ وہ بات نہیں ہے. ہم لوگ مسجد جا نہیں سکتے تھے، حضرت بھی کئی آدمی استاد مسجد میں جاتے تھے، ہم لوگوں کو تو منع تھے جائے وہاں بات نہیں. اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جہاں چاہے جائیں. اب ہمیں سے ہم لوگ کو اگر دیکھ بھی لیں گنڈے لوگ تو ساتھ شرما کر کے مسافر ضرور کرائیں اللہ کا. اسی بات کی وجہ سے ابھی میں بمبئی گیا تھا، ایک مسجد ہے وہاں پائی دھولی پر. سب سے پہلے وہاں واضح قاری طیب صاحب کا، جبکہ وہاں کچھ لوگ حملہ آور ہونے والے تھے. جب تقریر سنا کچھ نہیں کیا، بیٹھ گیا بلکہ وہ شخص. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟
کہا میرے دل میں آیا کہ ایسے شخص کو میں کیوں قدر کروں جو حضور کی نعت بیان جو حضور کی نعت بیان کر رہا ہے، حضور کی سیرت کو بیان کر، میں کیوں کروں؟ یہ اللہ کی طرف حضرت کے ساتھ بھی ساتھ چلے کچھ لوگ شروع میں، لیکن کہا کہ بزرگ کو ہم کیوں مارے، بیٹھ گیا کر کے پھر وہی رسے میں ٹہرانے لگا۔ دوستو یہ جو آواز رسے اگر نہ ہوتی، بزرگ ہم ہیں کسی ملیں گے نہیں، نہ بیان کریں گے نہ ملیں گے، تو تمہاری بزرگی بھی چھپی رہے گی، دل بھی نہیں پھیلے گا۔ بزرگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نکلیے مسجد سے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو مسجد میں اللہ کو پکار رہے ہیں، ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے، جبکہ آپ کا حجرہ عرض سے بڑھ گئے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نادان لوگ جن کے پاس صحیح معنی میں تن ڈھانکنے کے کپڑا بھی نہیں ہے، کسی آدھا ہے کسی تہائی ہے، لیکن نبی کو حکم ہو رہا ہے جن کے ساتھی جبریل ہیں، میکائیل ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، اب کیا بتا جانتے ہیں، لیکن ان کو حکم ہو رہا ہے کہ بلال کے ساتھ جا کے بیٹھیے، زبان میں ان کی عربی نہیں ہے، کسی پر پورا پر سلمان کے پاس جا کے بیٹھیے، جو تشریف لے گئے، حجرے سے نکلے گئے، کہا اے لوگوں تم کون لوگ ہو؟ میں نے کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ کہا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ حجرے سے نکل کے تمہارے ساتھ جا کے بیٹھوں۔ اس سے صحبت کی بھی کتنی فضیلت ثابت ہوئی، بلکہ ضرورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا ہے، ایسے لوگوں کو نکالا کہ جو خود صاحب اہتدا ہوئے، اصحابی کا نجوم کام کیا، تب تو صرف حجرے میں بیٹھے کافی نہیں سمجھا، مسجد نکلیے، بیان کیجیے۔ اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں تو یہ علماء جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بعد میں بیان کیا تو خوش ہو جاتے ہیں، میں نے کہا یہ جلسے جو ہو رہے ہیں ہمارا آپ کا ربط قائم ہے، اس کی وجہ سے آپ کوئی مسئلہ چاہے ابھی پوچھ لیں، کوئی بات پوچھ لیں، فائدہ پوچھ لیں، اور جب ملاقات ہی نہیں ہوگی تو پوچھیں کیسے؟ اس بنا پر علماء کو بھی اس میں وسعت رکھنی چاہیے، کوئی سوال کرے جواب دو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ میرے علم کو تم کام میں لانا چاہتے ہو، مولوی لوگوں کو بھی چاہتا ہوں، جھڑکنا نہیں چاہیے، قاعدے سے ان کو مسئلہ بدلانا چاہیے۔ طالب خدا ہے محمد سائل فلا تنہر، جو سائل ہے، سائل سے مراد بھیک منگا نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، کہ وہ بھی سائل ہے جو مطلب پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں جا رہا ہے، وہ بھی سائل ہی ہے، وہ ٹکڑوں کا سائل نہیں ہے، وہ تو اللہ کی آیات کا اور تعلیمات کا سائل ہے۔ محمد سائل فلا تنہر، سائل کو اب نہ جھڑکیے، وہ طالب خدا ہے۔ ام مکتوم تشریف لائے، علمنی یا رسول اللہ، ہم کو سکھائیے۔ حضور کے سامنے رؤساء کفار بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر کو توحید کی تعلیم کر رہے تھے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، کفر کی مذمت بیان کر رہے تھے، کتنی اہم چیز تھی، لیکن وہ پہنچے علمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کو سکھائیے۔ حضور کے ذہن میں یہی بات آئی کہ میں ایک کلی بات، اہم بات بیان کر رہا ہوں، ان کو بعد میں سکھا دوں گا، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارا طالب ہو اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ مؤخر کیا جائے، اس کو خدا کو گوارا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عبس وتولى ان جاءه الأعمى، آما آیا عبس وتولى ان جاءه الأعمى ما يدريك لعله يذكر، آپ کو کیا معلوم وہ تذکر یعنی مطلب اثر قبول کر لیتا دین کا، اور یہ لوگ کفار کی وجہ سے نہیں کچھ نہیں،
ان کی وجہ سے آپ کو کچھ رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارے سامنے طالبین کی وقت ہے جو ہمارا طالب ہے، تعلیم طلب لے کے آیا ہے، علمی کہتا ہوا آ رہا ہے، مکتوم نابینا ہے. اللہ تعالیٰ نے زجر فرمایا عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. جو آپ سے مستغنی ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس سے بھاگ رہے ہیں. نہیں، یہ تعلیم کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ تعلیم کے طرف کو ضائع نہیں کرتا ہے. تعلیم جب کعبہ بدل گیا ہے تو صحابہ کو آگے نہیں، تم تو تعلیم تھے، اب ہمارے تمہارے جتنے تم اعمال کیے ہو اس رخ پر ہم سب قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ میں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو، ان واعظین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے جو جلسے والے تھے ان سے کہلایا کہ جا کے مجھے سے کہا جا کہہ دو کہ آپ نے ہمارے راستے کو ہمارے کھیت کو یا راستے کے ہمارے لیے زمین کو ہموار کر دیا تھا، ہم کو تو پھر بیج ڈالنا پڑا. چاہتے الہ آباد کی اصلاحات بڑا مشہور ہیں، سب مولانا یونس وغیرہ سب بتلاتے تھے کہ حضرت نے کیا کر دیا. ہم لوگ نکل نہیں سکتے تھے. حضرت بھی کئی آدمیوں کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے. ہم کو تو ممنوع تھا مسجد نہ جائیے، مانا کیا ہوگا. لیکن آج یہ ہے کہ وہ جو سخت سے سخت تھے وہ ہم لوگ کے ساتھ خود حضرت کے زمانے میں ساتھ ہو گئے. کام اگر نہ ملتے تو کبھی آتا ہو آپ پھر کھجے میں رہتے. بولے گا اور کیا تھا حضرت کا معاملہ؟ مسجد جاتے جاتے اخلاق کو سکھا رہا ہوں. مولویوں کو بہت زیادہ نازک بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہو تم؟ ایک شیخ ہے وقت راستے میں کوئی دیہاتی آدمی، ٹھیلے والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، سب خیریت ہے نا؟ وہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے ہمارے میں رات پوچھا تھا. اندکے راضی مان غربا اندکے راضی مشون. غریب لوگ تھوڑی سی چیز میں راضی ہو جاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو کچھ راضی کرنے کی ضرورت ہے تو کچھ تھوڑا سا اور محنت کرو. ان کے لیے کھانا ناشتہ ہے. باندکے شاہ صاحب کا جملہ ہے، باندکے راضی مشون. اس طرح سے اپنے اخلاق جہاد کو بولتا ہے نرمی کے ساتھ. یہ مجمع ہے. جب ہم اخلاق پیش نہیں کریں گے تو کون کر سکتا ہے؟ ہم کو اخلاق پیش کرنے کا یہ موقع ہے. نہ ملے کیا سمجھے کہ آپ کے کیا اخلاق ہیں؟ کچھ نہیں. ملنے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی مسافہ آپ سے کر لیتا ہے. میں خود اس سلسلے میں بیٹھا تھا، مولانا حبیب سے آدمی بھی تھے، ہم لوگ کئی آدمی تھے ان کو پہنچانے گئے تھے. تو کچھ آ کے ملنے لگے، مولانا بیٹھے تھے. ہو جاتا ہے وہاں میرا ماں محدث ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں. آئے کچھ لوگ ملنے لگے تو ہم لوگ سے کہا کرے کہ دیکھو جی ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ شخص ہم لوگوں کی صورت دے کر کے آیا، دیندار صورت دے کر کے آیا ہے، بڑی قدر کیا ہے کہ دیکھو اس کو کوئی تعلق نہیں. مطلب باہر نکلے دیکھا کہ نیک معلوم ہوتے ہیں، آگے بڑھ گئے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے، اسپتال میں جاتے تھے، وہاں محمد احمد صاحب جاتے تھے، کبھی ضرورت پہ جاتے ہی تھے آپ کے. تو میں ماما محمد صاحب کا جملہ یاد ہے. نکلے ڈاکٹر جن کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، لیکن مولانا میں بھی ساتھ رہتا تھا. ہم لوگ یہ تو نہیں، ان کے لیے تم کر دیے تھے سب. ہر ڈاکٹر صاحب نے فرماتے دیکھے مولانا بہت عجیب لجاجت سے ہم نے کوئی کامل دین اختیار نہیں کیا ہے، صرف دین کا نام کیا ہے، اس کا یہ اثر ہے. کاش کہ ہم لوگ کامل دین اختیار کرتے تو کیا ہوتا ہے. ہم اپنے عمل سے دعوت دیں. دعوت عملی اہم ہے دعوت قولی سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو امیر المومنین جو بنائے گئے تو بیٹھے تو پہلی پر نہیں بیٹھے، دوسری پر بیٹھے، تیسری پہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں بیٹھے. یہ بھی ایک نقطہ ہے، وہاں بیٹھے رہے.
اور اس کی وجہ بیان کی، لوگ اعتراض کریں گے مجھ کو کہ حضور کی جگہ پر میں بیٹھ گیا. کہا دیکھو اگر میں دوسری جگہ پر بیٹھا جب ابو بکر بیٹھے تھے، کہا ابو بکر کی برابری کر رہے ہیں، اور تیسری بیٹھتا تو لوگ کہتے ہیں عمر کی برابری کر رہے ہیں. اب یہاں کیا کہے گا کوئی کہ میں حضور کی برابری کروں گا؟ نہیں اپنی بندی کی بات. اور ظہر کے وقت سے اثر کے وقت بیٹھے رہے گا میں بیٹھ خاموش. لوگوں نے کہا بھی نہیں، لوگ سمجھ گئے کہ لوگ منتظر ہیں بولنے کے. کہا انتم احمد امیر الفعال لا امیر قوال. تم کو ضرورت اس وقت ہے امیر فعال کی، امیر قوال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ اس وقت علوم معارف لوگوں کے قلوب میں بھر دیا اس نے، خاموشی سے دل ایمان سے. بولنا کوئی ضروری نہیں. ہمارے اہل اللہ فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا ہے، جس کے سکوت سے نفع نہ ہو اس کے نطق سے نفع نہیں ہوگا. ایسا اپنے کو بناؤ کہ دل میں وہ دولت ہو کہ جو بیٹھے ہو متاثر ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس کی بھی ضرورت ہے ہمارا نام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ تو راستہ، لیکن یہ خود جو مجمع ہے یہ معمولی نہیں ہے. اللہ کے لیے آئے ہیں، بستر چھوڑ کے آئے ہیں. بہت سے لوگ چائے کی عادت ہوگی، لوگوں کی باتیں آ گئے. معمولی بات نہیں چھوڑنا. جو چیزیں ایسی ہیں جو معلوفات میں سے ہیں، جن سے الفت، اس کو چھوڑنا سب سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. لیکن کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئے گی. یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ جلسہ اچھی چیز ہے، بس یہی کافی کہ جلسے میں جانا چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے. اتنا ہی سمجھ میں آ جائے کہ جلسے کی زمانے میں ضرورت ہے، اور دنیا میں کہیں یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے وضو کے فرائض تک ان کو نہیں معلوم، عربوں کو جانتے ہیں. ہم لوگ مزدلفہ میں گئے، ایک آدمی تھا کہ ٹیکسی والا. ہم نے کہا کون جگہ کا، ہم نہیں جانتے. ابھی مزدلفہ ہے، مزدلفہ وہی سے کھا رہا ہے، اسی سے پی رہا ہے. ٹیکسی پر حاجی لوگ جاتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ مزدلفہ کی کیا ہے. جب توجہ نہیں ہوگی تو زندگی بھر کسی شیخ کے بھی رہو یا 10-20 مرتبہ حج کراؤ، کچھ نہیں ہوگا جب تک خود تم ارادہ نہیں کرو گے. اپنی اصلاح کی اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے ارادے کی ضرورت ہے. عزم کی ارادت ہے. کھانے کی بھوک لگے ہے تو بھائی بھوک لگے تو کچھ طرف ظاہر کریں گے تب کوئی دے گا آپ کو. بنے اس بنا پر دوستو طلب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. بہرحال یہ چونکہ وہ لڑکے کی بات پر ایک دفعہ اور بیان کیا، بہت لوگ میں نے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے، اسے اس طرح سے کہا ابا علماء سے کوئی ربط نہیں عوام کا، وہ کچھ نہیں جانتے. اب کون جاتا ہے حرمین میں ہر وقت پورا آئے گا. اب حرمین میں تقریر ہوتی ہے، عربی میں ہوتی ہے یا اردو میں، کسی میں ایک ہی آدمی تقریر کر رہا ہے نا، ہر وقت نہیں. یہاں تو الحمدللہ اللہ ساری علماء بھی کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہی رہتے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملتے جلتے بھی ہیں. کوئی نہ کوئی ربط تو ہے ہی آدمی. علماء سے ربط بہت بڑی چیز ہے، اور یہ واز سب سے بڑا اس کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے یہ واز کا سلسلہ بھی رہنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں راز سے کوئی ضرورت نہیں، واز سے بہت ضرورت ہے. علم کی اشاعت ہوتی ہے، نہ عمل کریں. علم کی اشاعت ہے نہیں، علم کے اشاعت سے آج نہیں کر عمل پر لے آئیں گے، ابھارے گا. جو چیز دماغ میں ہے مرتے دم تک اس سے امید یہ ہے کہ وہ عمل پر آ جائے گا. اسی بنا پر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سنو، مجلس میں سنو اس کو. بعد وہ کہتے تھے حضرت عمل تو ہوتا ہے، نہ عمل ہو لیکن سنو. ایک دن سنا ہوا جو ہے عمل کو لے آئے گا تم کو. جواب نصیحت بہت بڑی چیز ہے. علماء کو لکل شیء زکات وللعلم واز، ہر چیز کے لیے زکات ہے اور علم کی زکات واز ہے. اس وجہ سے علماء کو سکھانا چاہیے، ہمیں شاگردوں کو سکھانا چاہیے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارج اخری قال القها رب اشرح لي صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، زبان کھول دیجیے اللہ تاکہ یہ لوگ سمجھیں. جب زبان کھلے گی تو سمجھیں گے. تمہاری زبان بند رہے گی تو کیا معلوم تمہیں؟ گونگے آدمی سے دین کی اشاعت ہوگی؟ تربیت نہیں ہوگی. اس بنا پر اس کو بھی ہمارے علماء کو، مشائخ کو، طلباء کو اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے. ضروری نہیں ایک حدیث سنا دو. میں لندن میں تھا تو عثمان صاحب بھی آج ہی گئے ہوئے. تو نے کہا مولانا بہت سے لوگ سینکڑوں حدیث آئے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ 3 حدیث کہیں سنا دیں، سکھایا جائے گا. کھا رہے ہیں وہاں کا وظیفہ ملتا ہے نا مفت کا. 3 حدیث سمیت تمہارے اندر طلب ہونا چاہیے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہاری ذمہ داری کی. وہ لوگ آیتن ہے کہ نہیں؟ بلدیوانی وہ لوگ آیتن، آج بڑا حدیث بھی ہے، انی ہے، ہاں وہ حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ داعیہ اور جذبہ ہو. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. یہ کون سنائے گا؟ عالم ہی تو سنائے گا. ریاض صالحین میں سنا پڑھا ہوگا. یہ کتنی زبردست عالم ہی سمجھائے گا. عالم کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے علم دیا ہے، جہاں تک ہو سکے اس علم کو اللہ تعالی سے بولو. آیا کا ترجمہ یہی ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آیت کوئی پہنچاتا ہے، ایک حدیث پہنچاتا ہے، بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت بڑا کام. تو حدیثوں کا پہنچانا ہمارے اندر ہوتا تھا. ریاض الصالحین کتابیں پڑھی. کوئی پوچھتا مجھ سے کہ کیا سنا میں، امام تھے بمبئی کے بہت خاص ہمارے اندر، کیا سنا؟ میں کہا ریاض الصالحین سنائیے. اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ 3 حدیث سنا دیا گئی ہے. اب یہ بھی سنیے. ابھی میں گیا تھا ندوے تو مجھے بہت عبرت ہوئی. دیکھا مولانا رابع صاحب کیا ریاض الصالحین سنائی جا رہی ہے عقید میں. تو میں ریاض الصالحین پوری پڑھے ہوں صبح سے اول سے لے کر اخیر تک ماشاء اللہ صاحب سے. تو وہاں کے داعیہ جذبہ پیدا ہوا یہ رابع صاحب جب سن رہے تھے مجھے بھی سنانا چاہیے. تو میں نے کہا یہ مدرسے میں ریاض الصالحین میں پڑھوں گا کیونکہ اول سے اخیر تک وہ کتاب بخاری ختم زیادہ نہیں ہوئی. یہ ریاض الصالحین شروع سے اخیر تک پڑھا ایک دم. اور وہ صرف ریاض الصالحین مستحضر ہو پانا نا. پھر کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے پڑھیے لیکن اصلاح و تربیت کے لیے ریاض الصالحین. اور اسی لیے انہوں نے لکھی بھی ہے. ابواب متعین کیا، تصوف کے طریقے پر ابواب کام کیا ہے، مراقبہ ہے، یہ ہے. اس بنا پر علماء کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہماری عوام جاہل نہ رہے. پکڑ ہوگی ہماری، گرفت ہوگی. دین کو سکھاؤ، بتلاؤ، سختی نہ کرو. نرم گو لیکن مگو غیر ثواب. نرم گو لیکن مگو غیر ثواب. نرم کہو لیکن خطا والی بات نہ کرو. صحیح بات کہو، سختی سے نہیں. نرم گو. ورنہ آگے شعر ہے یہ کہ اگر وہ تو اس کے اشتعال ہے، پھر اس کو فجور کا، اگر اس پر تم دین کی کا پانی ڈالو گے تو وہ بال ہو جائے گا. نہیں، سمجھ کے کرو. نرم گو لگو غیر ثواب. بہرحال میں دوستو میں یہ بیان کرنا کہ تھوڑی سی ایک آدھ حدیث آیت پڑھتے ہی رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے تاکہ امت مانوس ہو علماء سے مانوس ہو. اورنگزیب علیہ السلام نے علماء کو بلایا، نہیں اپنے وزراء کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ وضو کی سنت جانتے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا کہ کیوں نہیں علماء کو رکھ لیتے اور ان سے کیوں نہیں سیکھتے علماء کو؟ دیکھیے جوڑ لگائے کہ نہیں. اس کی وجہ لکھا ہے انہوں نے کہ اس میں 2 حیثیت تھی. ایک تو ان سبوں کو ارکان وزیر بننے سے کیا ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں تمہاری حیثیت، کچھ نہیں حیثیت، صفر کے برابر بھی نہیں، مکی کے پر کے برابر حیثیت نہیں. اورنگزیب نے میں کہا کہ کیوں نہیں تم لوگ علماء کو اپنے ساتھ رکھتے تاکہ وہ بتائیں. اور وہیں لکھا شاعر نے، وہیں لکھا وہ کتاب میں نے لی ہے، یہ لکھا اس میں یہ بھی مسئلہ تھی کہ جب ان وزراء کے ساتھ وہ لڑیں گے تو ان کے معاش کا انتظام ان کے ساتھ وجہ سے، ان کے معاش کا انتظام
علماء کے ذریعے سے اور ان کے مال کا احترام، وہی لکھا ہے. انہوں نے شاید نہیں کہا ہو لیکن ہے لکھا کہ میں کتاب تلاش کر ملی نہیں. بہرحال ہے بات یہ اس بنا پر علماء کو بھی نصح اور خیر خواہی پوری رکھنا چاہیے اپنے عوام کے ساتھ. سکھاؤ گے ایک نئے دن تم کو مان بھی لیں گے، نہ مانے تمہیں اپنا فریضہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، تمہارے جو حدیث پڑھی بہت مختصر سی ہے، عبد الرحمان. میں کاپوترا گیا تھا، کتاب ہے تو یہی حدیث مجھ کو ملی تھی تو کئی دفعے بیان کیا، بہت لوگ خوش ہوتے ہیں. عبد الرحمان وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام. دو چیزیں ہیں، ایک تو جنت، ایک دوزخ. اور اللہ تعالیٰ نے صرف جنت اور دوزخ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ اعمال کا بھی ذکر کیا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اور حضور نے تمہاری کتنی حدیثیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک بھی خود اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. معمولی بات ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اعمال کو ذکر کیا ہے جزاؤں کو بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، شیخ فرید کو لکھا جو وزیر اعظم ہندوستان کا، اس کو لکھا ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. اور معمولی کہتے نہیں، ایک پولیس کے تو کہہ نہیں سکتے وزیر کو کیا کہیں گے. ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، معمولی بات ہے. اور جزاؤں کو بھی خیال رکھو، یہ جو عمل کر رہے ہو اس کی جزا ملے گی، صحیح یا غلط. کتنی عمدہ ہے. ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، ظاہر و باطن توافق، جیسا ظاہر اچھا اگر ہے تو باطن بھی. اور جزاؤں کا خیال رکھو. ایک اور نصیحت ہے، جزائیں مستحضر ہوں گی. یہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، اور یہ عمل کریں گے دوزخ میں جائیں گے، ہو گئے گے جزاؤں کا. اسی بنا پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں زیادہ جنت کی آیتیں اور دوزخ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. صاحب ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں دوزخ کی آیتیں اور جنت کی آیتیں ہیں، تاکہ جنت کی آیتوں کو پڑھ کے قلوب جنت کے مشتاق ہو جائیں، ان کے اعمال کے مشتاق ہو جائیں. آیت ہے اور جنت کا ذکر ہے، ان آیتوں پر عمل کریں گے تب تو جنت میں جائے گا. جنت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ قلوب اس کے شوق میں، قلوب میں جو ہے تعلیم ہو جائے جنت. اور دوزخ کی آیتیں یہ ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے خوف زدہ ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے، گریز کرنے لگے. جب گریز کریں گے جہنم سے تو اعمال طالحہ یعنی برے اعمال سے بچیں گے. اور جب جنت کے خواہشات مند ہوں گے تو جنت والے اعمال کریں گے نہیں. اسی میں سے ایک آیت چھوٹی سی مختصر جاری کیا ہے کہ اے معلوم عبد الرحمان، رحمان کی عبادت کو. رحمان ہے تمہارے پر رحم کرنے والا ہے، ماں کے پیٹ سے رحم کر رہا ہے، خون کو دودھ بنا کر کے پلا رہا ہے، آسان کر دیا تمہارے لیے. اس وجہ سے رحمان وہ ہے. بکری کا بچہ، یہ بھینس کا بچہ جب ہوتا ہے بھینس کو تو خود اس پر نہیں رکھتی، وہی رحمت کا کرشمہ ہی ہے، رحمت کا کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر رحمت کا مادہ رکھا ہے کہ پیدا ہوا بچہ کا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن وہ خود اس پر نہیں رکھتے. کہا یہ رحمت سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، جانوروں میں بھی ہے، آدمیوں میں بھی ہے، سب میں ہے. لیکن وہ ایک حصہ ہے، ایک حصہ رحمت کا یہ کرشمہ ہے، اور 99 حصہ رحمت کا اللہ نے اپنے یہاں محفوظ رکھا ہے. وہ کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے. امت المذنبۃ رب الغفور، امت المذنبۃ رب الغفور. امت گنہگار، لیکن گنہگار ہونا کہ سمجھو تب تو کم سے کم اتنا سمجھو گنہگار ہے. امت المذنبۃ رب الغفور، امت گنہگار ہے، رب غفور ہے. اس طرح پر کم سے کم اتنا جانو تو کیا ہے. اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم ولکم من النار. یہاں کیا ہے؟ عبد الرحمان، رحمان کی عبادت کرو. رحمان نے میں نے کہا تھا کیا
عبد اللہ کہتے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں عبد الرحمن، تاکہ طلب یہ ہو کہ رحمان تو ہمارے پر رحم کا معاملہ کر رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کریں تو انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ عبد الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اگر نہیں کر سکتے پورا تو لوگوں کو کھانا نہ کھلایا کرو، اسی سے نجات مل جائے گی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آداب المعاشرت جو ہے اسی سے کتنے لوگوں کی جنت میں چلے جائیں گے۔ توحید آداب، کسی کو کھانا دیا، کسی کو روٹی دیا، کسی کو شاباشی دیا، کسی تعزیہ کر دیا، کسی کی عیادت کر دیا، معمولی تھوڑے نہ آ رہی ہے۔ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اعمال سے نہیں جائیں گے، عبادات سے، ان آداب المعاشرت سے بڑھ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آداب المعاشرت، اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا باب کھول دیا اس آداب المعاشرت سے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ یطعمون الطعام، صحابہ کیسے ہیں؟ یطعمون الطعام علی حبہ، باوجود خواہش کے خود محتاج ہیں، بھوکے ہیں، لیکن موقع آ گیا چھوڑ دیا۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کھانا کھلاؤ۔ عبد الرحمن واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور جس کا وہ افشا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے افشاء سلام کرو، یہ سلوک کی ترتیب ہے، منع ہے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو چھوڑو۔ اگر نہیں عبادت پوری کر سکتے ہیں تو کبھی کھانا نہ کھلاؤ، اسے اطعام بہت بڑی چیز، اطعموا الطعام، اور کھانا کھلانے کے لیے یہ نیت کرو، تانیس و قلوب الاخوان، بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے، وہ تانیس و قلوب الاحباب، اور دوستوں کے قلوب کو محبوب بنانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ۔ اور چائے پانی کیا دیتا، مانوس ہو جاتا ہے یہی آدمی، کیا عمدہ امام غزالی لکھتے ہیں، وہ تانیس و قلوب الاخوان، اور بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کھلاؤ۔ اور تیسری چیز کی ہے منع، وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام الطعام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اہتمام کھلانے کا، تو تم یہ نیت کرو کہ چونکہ حضور کی سنت ہے کھانا کھلانا، اس میں کھلا رہے ہیں تو کھانا کھلانے کا الگ ثواب اور اس نیت کا الگ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عبد الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کیا کرو۔ وہ بھی آسان ہوا کہ نہیں؟ عبادت کوئی مشکل ہے؟ اطعام اتنی مشکل نہیں نا، لیکن کھانا، ابھی ہم جہاں سے آ رہے ہیں کتنا بڑا لنگر جاری تھا، اللہ غنی، کتنے لوگ کھا رہے تھے، لیکن یہ بھی سلام کا افشا کرو۔ حضرت ابن مسعود کے پاس کہاں کھانا نہ کھلانے کو تھا، تو بازار جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے جاتے تھے، گھوم پھر کے آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب جاتے ہیں بازار، کچھ خریدتے تو ہے نہیں؟ کہا آئے بتیم پیٹو، توند والے ایسا بات نہیں سمجھتے، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع زیادہ ملے۔ اطعموا الطعام افشوا السلام۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تین ذات سے تعلق ہے ہم لوگوں کا، تین ذات سے، ایک اللہ سے، نماز سے ان کو راضی کرو، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، درود شریف سے ان کو راضی کرو، مومنین سے تعلق ہے، سلام کے ذریعے سے ان کو اپناؤ۔ بہت خاص بات حضرت، یہ تین واقعی ہے عامیت۔ بہرحال افشوا السلام، یہ ہے عبد الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہیں حدیث وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب کوئی کہے کہ اتنے سے کیسے داخل ہو جائیں گے؟ ابھی اللہ نے داخل کر دیا تو کیا ہے، اب کھیل میں کہیں جانے رہتا ہے اور رہتا ہے ٹکٹ کا نہیں ہوتا تو اس کا کہہ دیتا یہاں راک لگا دو چلے جاؤ، وہ چھوٹ جائے گا اس کی وجہ سے۔ کوئی کہے گا بھائی وہ اس سے بڑھ کے کیا راک لگایا تھا، وہ آدمی تھا وہاں کے تھا وہ آدمی، تو ایک آدمی کہتے تھے کہ ہم یہی کرتے ہیں جہاں دنگل میں جانا رہتا ہے تب ٹکٹ کہاں پیسہ ہم کو ملے تو لگا دیتے ہیں لاکھوں، معلوم ہے یہ بھی پہلوانی ہی ہے۔ تو ایک بہت بڑے حکیم تھے، وہ یہ کہتے تھے اے اللہ ہماری مثال یہی ہے، ہم نے دینداروں کا لباس پہن لیا ہے، دل میں تو نہیں ہے،
اسے پہنا ہے کہ اس لباس میں ہم کو صالحین کا سمجھ کے نہیں، صالحین کے لباس میں ہونے کی وجہ سے من تشبہ بقوم فہو منہم، تشبہ کیا اس بنا پر. اس لیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں مگر بہت اس کے اندر معنی خیز حدیث ہے. ایک حدیث پورا واض، ایک آیت 10 بار 20 بار ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس چیز کو لازم کیا. بس آئے میں نے سوچا کیا بیان کروں، میں نے کہا یہی حدیث بنے لوگ پوچھوں گے، اتنے ہی سستا طریق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا. آسان ہے، الدین یسر، حدیث ہے بخاری نے لکھا الدین یسر، دین آسان ہے. اب کوئی کہے کہ ہم کو حلوہ بھی نہیں ٹوٹتا تو یہ تم جانو. حلوہ کوئی دے اور دانت بھی تم چباؤ گے تب تو ملے گا، کچھ تو زبان ہلانی پڑے گی. بس دین اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں آپ پر دین آتا ہے. جتنے پہ کرو اللہ راضی ہے، حسن ظن رکھو اللہ راضی ہو جائے گا. اور حسن ظن بھی ہے کہ آج حدیث پڑھی تھی میں نے، حسن ظن کیا حدیث اللہ تعالیٰ سے کبھی پڑھی تھی. بہرحال اس میں یہ ہے کہ عبد الرحمان نہیں، وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں ہو سکتے تو حسن توکل رکھو. حدیث کا مفہوم یہی ہے. ہاں یہ شاوت، یہ حضرت کی خاص حدیث ہے. حضرت محترم حضور کی، لیکن حضرت یہی حدیثیں بیان کرتے تھے. مسلم امت ہو گئے تھے وہ یہی حدیثوں سے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اے اللہ ہم توفیق چاہتے ہیں حسن اعمال کی. ایک بات لیکن پھر اب نیچے اترے حضور کہ دیکھو یہ نہ کر سکو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اس توکل سے تم پہنچ جاؤ گے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. یہ بھی نہیں کرتے حسن ظن رکھو. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. بھی حسن ظن یہ بھی مستقل عمل ہے، عمل قلب ہے. حسن ظن عمل قلب ہے. جب جوارح بیکار ہو جائیں تو اس وقت توکل، اور اس سے بہتر حسن ظن آدھے. اے اللہ ہم بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، منہ سفید من نگر، ہمارے سفید بال کو دیکھیے. اگر یہ کہے گا اللہ معاف فرما دے گا اور جنت میں سیدھے بھیجے گا. بہرحال یہ حدیث چھوٹی چھوٹی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، ایمان لانے کی توفیق دے. بھائی حضور نے فرمایا، دیکھیے تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے تو اس پر بیان ہونا چاہیے، لیکن نہیں کبھی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. علماء کو سہل دین عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ ایسا دین نہ پہنچے کہ وہ کر ہی نہ سکیں. دعا کیجیے. بہت مضمون وسیع ہے یہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین آسان پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جس دین میں عمل آسان سے آسان کچھ نہیں تو حسن ظن رکھو اللہ سے. انا عند ظن عبدی بھی حدیث صحیح ہے، انا خصوصی حدیث ہے، میں تمہارے حسن ظن کے پاس ہوں. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے طریق کی آسانی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کی بھی توفیق دے. نوافل ہیں کچھ تلاوت کر لیا کریں، تھوڑا کچھ ذکر کریں، مصنون دعائیں سبحان اللہ الحمدللہ. کوئی مشکل نہیں، 2-4 منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ نہ کریں تو 1 منٹ بھی نہیں موقع. سب کسی فضولیات میں خرچ کرتے ہیں ہم لوگ. تھوڑا سا نکال تلاوت کر لیا کریں، تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا کریں. کیوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہے، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے ہوا، ایک دفعہ اللہ دل سے نکل گیا کامیاب. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سب لوگوں کو طریق پر لگا دے. بس توجہ کی ضرورت ہے.
تھوڑی طلب کی ضرورت ہے. انشاءاللہ رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے راستے کو آسان فرما دے. ہمارے اوپر تو راستہ تنگ ہی کیا جا رہا ہے دوسروں کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے راستہ ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے کل جا رہا ہے آدمی امریکہ جا رہا ہے، طریقہ آسان ہو گیا، چند گھنٹوں پہنچ جاتا ہے. انگلینڈ کا راستہ 5-6-10 گھنٹے میں، بمبئی کے اتنے میں کتنے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ انگلینڈ کا راستہ تو آسان کر دے گا، اپنے راستے کو مشکل کرے گا؟ ان کا راستہ مشکل ہے، انہی کے آسان کرنے سے آسان ہوا. اور اپنے دین سہلہ لے کے حضور آئے. لیل و حق کا رہا رہا، اس کی رات بھی مثل دن کے ہے. اتنی وسیع ہے کہ کراڑا کی سڑک دیکھ کے آئے، میں نے وہاں بیان کیا کتنی موٹر بائک پر جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ لیل و حق کا رہا رہا شعر عام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بنا پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.